لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم اوسط کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ بلغتنی صلاتہ وصلیت علیہ وکتبت لہ سوا ذلک عشر حسنات۔ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا، یعنی اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، گناہ گارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ وہ یوں ملتے ہیں جیسے زندگی میں کوئی ملتا ہے، وہ سنتے ہیں ہر ایک کی اور سرے دربار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حرم سے لامکان تک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزارہا معجزے عطا فرمائے۔ کسی نبی کے ہاتھ میں معجزہ تھا، کسی کے سانس میں، کسی کی آنکھ میں، مگر حضور کی شان یہ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ سارے نبیوں کے معجزے کس سے بن گئے؟ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ایسے ہیں جو تا قیامت دیکھنے میں آئیں گے۔ مثلا ذکر کثیر، محبوبیت، قرآن مجید، پتھروں اور جانوروں پر حضور کا نام کندہ ملنا وغیرہ، یہ زندہ جاوید معجزات ہیں۔ معجزات مصطفیٰ میں سے ایک عظیم معجزہ معراج مصطفیٰ بھی ہے، جس کا بیان اس پروگرام میں ہم سن رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور مزید واقعہ معراج کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ انبیاء کے خطبوں کا بیان جاری تھا، انشاءاللہ اس کو ہم مزید آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی حضور۔ حرم سے لامکان تک، جی تو حرم سے سفر شروع ہوا، بیت المقدس میں پہنچے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی میں انبیاء استقبال کرتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت فرماتے ہیں، اور پھر انبیاء کرام کے بیانات ہوتے ہیں۔ کتنا عظیم الشان اجتماع ہے کہ بیان انبیاء کر رہے ہیں۔ اور شرکا بھی انبیاء، شرکا بھی انبیاء ہیں، انبیاء کے بیانات ہو رہے ہیں، اور سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آخر میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب جو ہیں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا، بادشاہت عطا کی، مجھے امام بنایا، مجھے فالو کیا جاتا ہے، مجھے آگ سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا، مجھے رسول بنایا اور تورات نازل کی، فرعون کو غرق کیا میرے ذریعے سے، اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، سید الانبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بادشاہت دی، زبور نازل کی، لوہے کو میرے لیے نرم کیا، پرندے پہاڑ مسخر کیے، مجھے حکمت عطا فرمائی۔ اب حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہوتا ہے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا، جنوں کو تابع کر دیا، انسانوں کو تابع کر دیا، شیاطین کو تابع کر دیا،
اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے محلات بنائے، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرائی تھی، اور جنات کے ذریعے کرائی تھی۔ اللہ کی شان ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر جو اتنی اونچائی پر کون لے کے جائے گا؟ کون سی کرین ہوتی تھی اس وقت؟ کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جنات نے اتنے بڑے بڑے پتھر اوپر پہنچائے، اللہ کی شان۔ اور پرندوں کی بولیاں مجھے سکھائیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ میرے لیے بہایا، مجھے ایسی بادشاہت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توریت سکھائی، اللہ پاک نے مجھے انجیل سکھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی، مجھے یہ معجزہ دیا کہ میں پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، میں کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے آسمانوں پر اٹھایا، مجھے کافروں سے بچایا، مجھے میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ دی۔ اب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم بنایا، اور قوم میں سب سے زیادہ وہ خوبصورت تھے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوش آواز تھے، اچھی آواز والے تھے۔ اور میرے نبی تو سب کے نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اب آپ نے خطبہ دیا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا، جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اس قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا۔ امت کو یاد کیا، اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہم بھی آقا کو یاد کریں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میری امت کو بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، انہیں اول بنایا، انہیں آخر بنایا۔ اللہ نے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ علم نشرہ میں ہے۔ مجھے فاتح اور خاتم بنایا، یعنی آخری نبی بنایا۔ نبوت کا دروازہ بھی آپ سے کھلا ہے، بند بھی آپ پر ہوا، کیونکہ آپ پہلے نبی ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے تو آپ کو بنایا، تو یوں آپ پہلے اول ہیں، اور آخر میں تشریف لائے، اس لیے آپ آخری نبی ہیں۔ اچھا، اب جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، تو ابراہیم علیہ السلام جو میرے نبی کے بعد نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ بِهَذَا فَضَلَكُمْ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو شان بیان کر رہے ہیں، انہی وجوہات کی بنا پر محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو روایت بیان کی گئی دلائل النبوہ للبیہقی، یہ بہت بڑے عالم اور محدث گزرے، انہوں نے بیان کی۔ اور مداح الحبیب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جمیل الرحمن رضوی کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی، ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی، پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج، پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج۔ جانے دو جہاں رفعت سرکار پہ قربان، جانے دو جہاں رفعت سرکار پہ قربان، کہتا تھا یہ بڑھ بڑھ کے رفعنا شب معراج، کہتا تھا یہ بڑھ بڑھ کے رفعنا شب معراج۔
ابراہیم علیہ السلام بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ خلق سے اولیاء. پڑھیں بھائی. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. حضرت اس کلام میں ایک شعر یہ بھی ہے: انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضوی شریف میں ایک رسالہ شامل ہے کہ جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء، نبیوں کے نبی ہیں. سبحان اللہ. مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں کیا ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اللہ اکبر. مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو برکتیں ہیں کہ یہ عبادت گزاروں کے رہنے کی جگہ ہے، ان کا وطن ہے، ان کا ملک ہے، پھلوں کا سر چشمہ، بے شمار رزق کی جگہ اور برکات کا خزانہ. اچھا، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ پاک نے بارکنا حولہ فرمایا اس لیے کہ ارد گرد برکتیں. جب ارد گرد برکتیں ہیں تو یقیناً اس کے اندر بھی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. اور عظیم برکتیں ہیں. تو باہر کا بیان کے اندر کا خود ہی ثابت ہو گیا. جس کے ارد گرد ہیں تو اس کے اندر بدرجہ اولا ہے. اور حولہ فرمانے سے اس کے اندر اور باہر سب جگہ برکتیں ثابت ہو گئیں. سبحان اللہ. اچھا، یعنی حولہ فرما کر بیت المقدس اس کے ارد گرد برکتوں کو بیان کرنا مقصود ہے. کیونکہ اگر بارکنا فی فرماتے تو صرف بیت المقدس کی برکتیں ثابت ہوتی. حولہ فرمایا تاکہ ارد گرد کی برکتیں بھی ثابت ہوں، کیونکہ جس کے ارد گرد برکتیں اس کے بیچ میں برکتیں لازمی ہیں. اللہ اکبر. علماء کی بھی کیا شان ہے، ایک ایک لفظ میں اتنے ماشاءاللہ وہ نکات نکالتے ہیں اور دریا بہا دیتے ہیں علم کے. اچھا، برکتیں کیا ہیں؟ برکتیں ہیں کیا؟ برکتیں ہیں یہ زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے، سرسبز ہے، پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں. دنیاوی برکتیں بھی ہیں، دینی برکتیں بھی ہیں، اخروی برکتیں بھی ہیں. یہ دنیاوی برکتیں ہیں کہ زمین بڑی زرخیز ہے، بہت گرینری ہے اور پھلدار درخت بہت زیادہ ہیں. اچھا، نہریں جاری ہیں وہاں پر، شفاف پانی کے چشمے بہت ہیں. اچھا، اور روحانی برکتیں، دینی برکتیں، اخروی برکتیں کیا ہیں؟ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام اس سرزمین پر تشریف لائے. سبحان اللہ. برکتیں. اچھا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی آرام گاہ ہے یہ زمین. بہت سارے انبیاء کے مزارات ہیں. اچھا، نزول وحی کی جگہ ہے. یہ روحانی برکتیں. اچھا، تو وہ سرزمین جہاں پر وحی نازل ہوئی، انبیاء نے عبادتیں کی، تو وہ جگہ جو ہے باعث برکت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی قرآن نے اس جگہ کو بابرکت کہا جہاں پر انبیاء تشریف لائے، تو اس سے نیک لوگوں کی تشریف آوری اور برکات اور تبرکات کا بھی ثبوت ہوا. ان کی وجہ سے برکت ہے، ان میں برکت نہیں ہے تو غور تو کرے نا.
اچھا، وہاں پر نہروں اور جو درختیں باغات ہیں اس کی کثرت ہے، یعنی عیش و راحت کا مقام ہے. اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے آس پاس رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ان کی قوت و طاقت میں برکت عطا فرمائی. یہ مقدس جگہ شرک سے پاک رہی، کفر سے پاک رہی، برائیوں سے پاک رہی. اچھا، یہ نیک بندوں اور زاہدوں کی جائے پناہ، فرشتوں کے نزول ہونے کی جگہ. مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے، مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ برکتوں کا بیان ہو رہا ہے. اچھا، اور برکت کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی زیارت سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. لیکن دنیا میں سب سے افضل مسجد ہے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام، جہاں کعبہ شریف واقع ہے. اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے افضل مسجد جو ہے یہی مسجد اقصیٰ ہے. اللہ اکبر. اور تفسیر صراط الجنان میں اس کے بارے میں لکھا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کا جو کعبہ تھا وہ یہ کعبہ رہا مکے والا، مسجد الحرام والا. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. اور مسلمانوں نے بھی 16-17 مہینے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. یعنی اس مسجد اقصیٰ کی یہ فضیلت. اچھا، اب دنیا بھر کے مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ 16-17 مہینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. مسجد قبلہ تین، اس کے اندر نماز ظہر کے وقت اللہ پاک نے حکم فرمایا، کیونکہ محبوب خدا کی چاہت یہ تھی کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے. کیونکہ یہودی باتیں کرتے تھے کہ تم ہمارے دین کو بہتر نہیں جانتے، اپنے دین کو بہتر جانتے، اور یقیناً ہے بھی یہی، مگر نمازیں تو ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے پڑھتے ہو. تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے. تو اللہ پاک نے نماز کے بیچ میں حکم فرمایا. تو دوسری رکعت کے بعد جب حکم ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی طرف رخ کیا، تو سارے صحابہ اباؤٹ ٹرن ہوئے. اور یہ مسجد قبلہ تین میں اس میں وہ نظارہ ہے. اللہ اکبر. اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، یہاں کی برکتوں کی باتیں ہو رہی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اسے قدس کہتے ہیں. یہ زمین شام یا زمین فلسطین ہوگی جہاں قیامت قائم ہوگی، اچھے برے سارے اکٹھے ہوں گے. معجم کبیر حدیث نمبر 7076. حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، بیت المقدس میں تمہارا حشر ہوگا، پھر قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا. تو یہ بیت المقدس کی برکتیں ہیں کہ ارد گرد برکتیں بیان کی تو اندر تو کنفرم ہو گیا، خود ہی ہو گئی. اچھا، اگر یہ بیان ہوتا کہ اندر برکتیں ہیں تو وہ کہتا اطراف میں نہیں ہیں. تو اللہ پاک نے اطراف کی برکتیں بیان کی کہ اندر کا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اندر بھی برکتیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پروگرام میں انبیاء کرام کے خطبے سنے، جو انبیاء کرام نے اللہ پاک کی نعمتوں کو ذکر کر کے اس کا شکر ادا کیا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی شانوں کا بیان کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے فضیلت لے گئے. تو آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. اللہ کریم ہمیں عظمت مصطفیٰ کے چرچے کرتے رہنے کی، نعتیں پڑھتے رہنے کی، سنتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا.